اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام من تذکر بعد السفر استعدا۔ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ الصلاة والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من تذکر بعد السفر، کہ جس کسی کو بھی سفر کی دوری کا احساس ہو، اپنے سفر کے رستے کا لمبا ہونا یاد ہو، اسے پتا ہو کہ میری منزل بہت دور ہے، میں نے یہ سفر طے کر کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، استعدہ، مولا فرماتے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، زاد راہ اکٹھا کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جب سفر پہ نکلوں میرے پاس زاد راہ مکمل ہو، مجھے سفر میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور ہم پریکٹیکلی بھی اگر دیکھیں، اگر ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہو، ہم سفر پہ جانے سے پہلے ساری ارینجمنٹس کرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں کہ کوئی شے ہماری باقی نہ رہ جائے، کوئی ایسا عمل ہم سے رہ نہ جائے کہ ہمیں سفر میں جا کر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اگر ہم دنیاوی سفر کے لیے، جو ایک وقت کے ساتھ سفر ختم ہو جائے گا، جو ایک ظاہراً طولانی ہو سکتا ہے لیکن مختصر سفر ہے، اس سفر کے لیے اگر ہم اتنا زیادہ راہ اکٹھا کرتے ہیں، ہم تیار رہتے ہیں، تو وہ سفر کے جو کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے، جس سفر کو طے کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، جس کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آہ من قلت الذات و بعد السفر۔ مولا کائنات جیسی ہستی جس سفر کو بعید کہیں، طولانی سفر کہیں، کتنا طولانی سفر ہوگا وہ، ہمیں اس سفر کو بھی یاد کر کے اپنے آپ کو اس سفر کے لیے تیار کرنا ہے، اس سفر کے لیے زاد راہ اکٹھا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ یہاں سے سامان لے کر جائیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں پریشان نہ ہونا پڑے، ہمیں وہاں جانے کے بعد پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا پڑے کہ کاش میں دنیا سے زاد راہ لے کر آتا۔ عزیزان گرامی، اسی دنیا سے اپنے اخروی سفر کے لیے انسان نے تیار ہو کر جانا ہے، اپنا سامان یہیں سے لے کر رخت سفر باندھ کر نکلنا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا زیادہ راہ اکٹھا کرتے ہیں، کس حد تک تیار ہوتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اخروی سفر کے لیے، کبھی ختم نہ ہونے والے سفر کے لیے زیادہ سے زیادہ زیادہ راہ اکٹھا کرنے اور رخت سفر باندھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔